آفاق احمد پر تشدد کی خبر، چشمہ ٹوٹ گیا، کس نے خبر دی، کیوں دی، سچائی کیا ہے، اہم راز۔ کامران ٹیسوری نے تسلیم کر لیا MQM کے موقف سے علیحدگی یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں دھواں دھار پروگرام کرنے کا فیصلہ، یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ذوالفقار جونیئر کو کراچی کا تانا کس نے دیا ہے؟ بس پر فائرنگ، کراچی سے جاتی ہوئی بس پر کس جگہ کس نے فائرنگ کی، کتنے لوگ جہاں بحق ہوئے، اہم رپورٹ۔ ایک اینکر پر تشدد کیا گیا ہے، منہ توڑ دیا گیا، آنکھ پہ شدید زخم، معاملہ کیا ہے؟ یہ برہنہ شخص کون ہے؟ اہم رپورٹ سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آج کے پروگرام میں بہت بڑی اور اہم خبریں شامل کرنے والا ہوں، اور وہ تہلکہ انگیز خبریں ہیں جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، نہیں سنی ہوگی، لیکن ان سب تہلکہ انگیز خبروں سے پہلے ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ڈریے مت، خوفزدہ مت ہوں، ہم منزلوں کے بہت قریب ہیں، چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے ہمیں یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج کے پروگرام میں میں جن اہم موضوعات اور جن بڑی خبروں کی طرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اہم ہے۔ ایک اینکر پرسن، بہت ہی معروف اینکر پرسن نے اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر اپنی تصاویر کو لگایا۔ ان تصویروں میں ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ تشدد ہے جو ان کے اوپر کیا گیا ہے۔ وہ کون سی سیاسی جماعت نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، یہ کون خاتون ہے، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں شامل رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان سب سے پہلے ایک اہم معاملہ اور اہم نقطے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر جنگ اخبار نے چلائی، اور وہ جنگ اخبار نے خبر کچھ اس طریقے سے چلائی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آفاق احمد پر رینجرز اہلکار کے تشدد کی مذمت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری کنٹروورسیز کریٹ ہونا شروع ہوئی، لوگوں نے پوری خبر کو دیکھا نہیں کہ یہ خبر کیا ہے، اور اس کے بعد چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ یہ چیمہ گوئیاں کہاں آ کر رکتی ہے، یہ سب باتیں آج کے پروگرام میں شامل رکھنی ہے، لیکن سب سے پہلی اور خبر سے آپ آغاز کرتے ہیں۔ MQM اور خاص طور پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ سندھی اجرک کو زبردستی لاگو کیا جا رہا ہے، اور اسے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی الیکشن مہم کے طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن اب اس سے MQM پاکستان کے موقف سے بالکل برعکس، یعنی کہ بالکل مختلف ایک موقف سامنے آیا ہے کامران ٹیسوری صاحب کا۔ کامران ٹیسوری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب والا جب ان سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا کہ پورے شہر کے اندر اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے، اور پورے شہر میں اس وقت ایک عجیب سی کیفیت موجود ہے کہ گاڑیاں ہوں، بائکس ہوں، یہاں پر ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ کنوینس موجود ہے، ان سب کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ اجرک لگانی ہے۔ یعنی کہ اب معاملہ در حقیقت تو تھا بار کوڈ کا، یعنی کہ بار کوڈ والی نمبر پلیٹ اس وقت حکومت کو جاری کرنی تھی، لیکن حکومت نے اس کو اپنی ایک الیکشن مہم سمجھتے ہوئے اجرک کے اندر بار کوڈ کو چھپا کے رکھا، تو جس کی وجہ سے اب یہ اجرک والی نمبر پلیٹ کہلانے لگی ہے، نہ کہ یہ بار کوڈ والی نمبر پلیٹ کہلانے لگی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے جب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے MQM کے موقف کو دہرانے کے بجائے یہ کہا کہ اجرک ہمارے ہاں کا کلچر ہے، اور اجرک پہلی بار میں مفت دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک تحفتاً دی جاتی ہے، تو پورے شہر کو تحفتاً اجرک والی جو ہے نمبر پلیٹ دی جائے۔ اب معاملہ اصل میں بار کوڈ سے اجرک والی نمبر پلیٹ پر آ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی در حقیقت یہ ایک الیکشن کیمپین ہے، لیکن اس الیکشن کیمپین میں ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے شہری علاقوں کے درمیان جتنے تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دیہی علاقوں کے ووٹ کو اتنا ہی زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ وہاں پر کام ہو یا نہ کام ہو، لیکن اجرک کی بنیاد پر وہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ MQM پاکستان کی طرف سے موقف سامنے آ رہے تھے، لیکن کامران ٹیسوری صاحب نے اب اسے تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرور ہو، لیکن وہ مفت دی جائے۔
اب آئیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ ذوالفقار جونیئر کو ایک بڑا ہی چیز کا سامنا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں تو اسلام آباد کے اندر کراچی کو مضافات تصور کیا جاتا ہے اور کراچی کو کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کون سا شہر، جبکہ پورے پاکستان کو پالنے والا یہی شہر موجود ہے۔ در حقیقت اسے مضافات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کبھی بھی اسلام آباد اور پنجاب میں جانا ہو تو وہ اسی کو ہی پاکستان تصور کرتے ہیں اور کراچی شہر کو اس کا مضافات قرار دیتے ہیں۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ذوالفقار جونیئر اپنی ایک موومنٹ کو جاری رکھے ہوئے اور ایک نئی پارٹی کو بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اس وقت اسلام آباد اور لاہور کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اندر انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ آپ مضافات میں کام کرتے ہیں، آپ پنجاب میں کام نہیں کرتے۔ تو اس پر ذوالفقار جونیئر نے کیا کہا، ذرا سنیے کہ میں کراچی شہر میں رہتا ہوں، میں کراچی شہر میں پیدا ہوا ہوں اور میں کراچی کا باشندہ ہوں، اور آپ جب کراچی جیسے بڑے شہر کو اور جو کہ سب کو پالتا ہے اس کو آپ مضافات کہتے ہیں، تو میں آپ کی سوچ کا کیا کہہ سکتا ہوں۔ سنیے کیا بیان دیا۔ ہم پنجاب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ پریفریز والی بات کرتے ہیں۔ ایک کل کسی نے کہا کہ آپ پریفریز میں زیادہ کام کرتے ہیں، مثلاً سندھ، تو مجھے یہ نہیں لگا کہ سندھ پریفری تھا۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، پاکستان کے سب سے بڑا شہر، پھر بھی آپ ہمیں پریفری کہہ رہے ہیں۔ آپ کیوں ہمیں پریفری کہتے ہیں؟ ہم کب سے پریفری ہیں؟ ہم تو مرکز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے اور بہت بڑا المیہ کا ہی معاملہ ہے کہ اس وقت کراچی جیسے شہر کو وہاں پر اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے چند بابو بالکل مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں اور وہاں پر یہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت پاکستان تو اسلام آباد ہے یا پھر پنجاب ہے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم سوچ ہے کہ جس کا سامنا اس وقت ذوالفقار جونیئر کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے کہ جس کی بنیاد پر کراچی سے لے کر پورے سندھ کے اندر یہ سوچ زیادہ ڈیولپ پائی جاتی ہے کہ پنجاب یا پھر اسلام آباد کے اندر وہ سہولیات نہیں دی جاتی۔ آج ذوالفقار جونیئر کو خود اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب ذوالفقار جونیئر اس معاملے سے کیسے نمٹیں گے، یہ بھی ایک اہم سوچ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر سوچ کیا پائی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی شدید قسم کا حملہ ہوا ہے۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی ایک بس پر حملہ ہوا ہے۔ پہلے دستی بموں سے حملہ کیا گیا، اس کے بعد فائرنگ کی گئی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہمارے پاس موصول ہو رہی ہے اس میں اب تک 4 افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں اور کئی افراد اس میں زخمی ہیں، جس میں سے زخمیوں کی حالت تشویشناک پائی جاتی ہے۔ صورتحال انتہائی خراب پائی جا رہی ہے اور اس وقت بلوچستان کے اندر سڑک کا سفر انتہائی مشکل اور انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی سے جاتی ہوئی اس بس پر دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ کل آپ کے ڈویژن کے اندر پیش آیا ہے۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی اس بس پر حملہ ہوا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور اب ذرا سا بڑی اور اہم خبروں کو ذرا سا لینا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم خبر، یہ اینکر کون تھی؟ یہ اینکر جس پر میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس پر کسی مخالف نے کیا ہوگا حملہ یا کچھ حملہ ہوگا، یہ اینکر ہے جیسمین منظور صاحبہ۔ جیسمین منظور صاحبہ ایک زمانے میں بہت مشہور ہوا کرتی تھی، کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آج کل اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن جیسمین منظور نے اپنے جو ٹویٹر ہینڈلر ہے اس کے اوپر یہ تصویریں لگائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تشدد ان کے اوپر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید کسی مخالف گروپ نے ان کے اوپر حملہ کیا ہوگا یا جن کے متعلق وہ سوچتی ہے جو ہوگا وہ ان کے اوپر ہوگا، لیکن بعد میں جب ان سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے اس بات کا جواب ٹویٹر پر ہی دیا کہ ان کے سابقہ شوہر نے ان پر تشدد کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس پر اتنا ایکشن ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر سابقہ شوہر نے کیا ہے تو پولیس کو، حکام کو اگر درخواست نہیں بھی دی گئی ہے تو درخواست ضرور ہونی چاہیے، اور ان پر اگر یہ تشدد کیا گیا ہے تو اس پر یقینی طور پر کارروائی ہونی چاہیے۔ جیسمین منظور صاحبہ ایک زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی، پاکستان کے کئی میڈیا گروپ سے وہ وابستہ رہی ہے، ٹی وی چینلز پر ہمیشہ سے ہائی لائٹ رہی ہے، لیکن ان پر یہ حملہ کیا گیا اور ان کے سابق شوہر نے کیا، اور سابق شوہر کا متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہے اور کسی ایک اہم عہدے پر موجود ہے، اور یہ باقاعدہ جو حملہ ہوا ہے ان کے اوپر یا جس گھر کے اندر ہوا ہے وہ بھی بڑی محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس پر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے، کوئی بات اس پر ابھی تک عمل میں نہیں آ سکا ہے۔ ایک اور کیس کی طرف چلتے ہیں۔ پولیس ہر صورت میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکنہ طور پر حمیرہ اصغر، جن کی لاش ڈیفنس کے علاقے سے ملی تھی اور جن سے 6-8 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا، آج جو ڈان نے اور مختلف اخبارات نے اسے کوٹ کیا اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پولیس اس واقعے کو
जो है वो एक फिजिकल डेथ या एक्सीडेंशियल यानी एक्सीडेंट के हवाले से, एक्सीडेंशियल जो डेथ होती है उसे कंसिडर कर रही है, यानी हादसाती मौत उसे करार दे रही है। और अब अभी तक उसमें पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जनाब ये हादसाती मौत थी या फिर ये तबई मौत थी, ये किसी तौर पर भी इसका कत्ल नहीं किया गया। जबकि अभी तक के जो शवाहिद या जब तो शकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि अपनी जान जल्द से जल्द छुड़ाई जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल पर जान छुड़ाने की कोशिश की गई थी। अब तक बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल हुआ था, ना कि उनकी तबई मौत हुई थी। आपको याद होगा हमारे यहाँ पर आम तौर पर सेलिब्रिटीज़ के साथ यही मामला होता है। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब फातिमा जिन्ना का जो मामला हुआ था उसमें बाकायदा उन्हें तबई मौत करार दिया गया था। उनके पोस्टमार्टम से किस तरीके से इज्तनाब किया गया था, जबकि बाद में कोर्ट्स में इस तरह के केसेस आए थे कि फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया है, लेकिन बाद में फिर उन केसेस को तमाम को दबा दिया गया। आमतौर पर बड़ी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, लेकिन उन शकूक व शुबहात को कभी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या अदालत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कोई चीज़ें नहीं मिलती और केसेस को दबाने की ही कोशिश की जा रही है। लगता यूँ है कि हुमैरा असगर का केस भी बिल्कुल उसी तरीके से दबाने की एक कोशिश की जा रही है। और अब तक इब्तदाई शवाहिद की ही रोशनी में नतीजा अक्स किया जा रहा है, जबकि इसकी बाकायदा बड़ी अहम तहकीकात यानी कि बड़ी ही वसअत के साथ इसकी तहकीक नहीं की जा रही कि आखिर ये कत्ल हुआ है या फिर ये तबई मौत है। अभी से ये माहौल बनाना कि जनाब ये एक तबई मौत है या फिर ये एक हादसाती मौत है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगली खबर की तरफ चलता हूँ। खबरें बहुत सारी है इसलिए बहुत सारे मामला हैं। ये ज़रा सा एक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा ये वीडियो नहीं चला सकता, इसमें कुछ तशद्दुद के उनसर भी पाए जाते हैं। बाद में इस शख्स को किस तरीके से घसीट कर ले जाया गया ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन ये है कहाँ का मंजर। ये आपको लग रहा होगा कि किसी अनजान जगह का मंजर है, लेकिन ये एक सिंध का बड़ा ही मशहूर हॉस्पिटल है, शहर है शहदाद कोट। ये शहदाद कोट का वाक़या है और यहाँ पर ये जो शख्स है ये भी कोई सरकारी मुलाजिम करार दिया जा रहा है। लेकिन मामला ये इतना गंभीर हो गया कि एक शख्स के बाकायदा कपड़े उतार दिए गए और फिर उसके बाद उसने जब एहतजाज किया तो उसके साथ ये तमाम मामलात हुए। इसमें यकीनी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ये इस हद तक की नौबत कहाँ तक पहुँची। ये कोई जहनी मरीज़ नहीं है, बल्कि इतलात अब तक जो मुबैना तौर पर मिल रही है ये भी एक कोई सरकारी ऑफिसर तस्वुर किया जा रहा है कि वो है। लेकिन ये सारा सूरत हाल क्या हुई है, ये सिंध के अंदर है और जहाँ पर हेल्थ की सहूलत के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब बहुत अच्छी पाई जाती है, वहीं पर ये शहदाद कोट के जो दावा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब पाई जाती है नहीं पाई जाती, वो आपको इस तस्वीर के साथ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा। मैं क्योंकि इस तस्वीर के मज़ीद फुटेजेस नहीं चला सकता, लेकिन बाद में पुलिस अफसर और वहाँ का सिक्योरिटी अमला इसे तशद्दुद करते हुए आगे की तरफ लेकर जाता है। लेकिन मैं वो फुटेज फिर एक बार दोहरा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू होता है, तो मैं तस्वीरें और वो चीज़ें वाज़ेह तौर पर आगे नहीं दे सकता। जितनी मैं दे सकता हूँ उतनी मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई है, लेकिन ये एक अफसोसनाक सानिया यहाँ पर पेश आया है, एक बड़ी अहम चीज़ हुई। अब आइए एक और ख़बर की तरफ। हुआ ये कि एक इतलात आना शुरू हो गई कि जनाब आफाक अहमद साहब पर तशद्दुद हुआ है और उनका चश्मा टूटा है और उन पर किसी रेंजर्स एहलकार की तरफ से ये मामलात हुए। अच्छा, ये सारी चीज़ें उस वक्त फैलना शुरू हुई कि जब एक जंग अखबार की एक कटिंग ज़रा सी सामने आई और उसमें क्योंकि लोग हमारे यहाँ पर लोग पूरी खबर पढ़ते नहीं हैं और होता यह है कि उसका कोई क्लिप निकाल कर उसको फिर आगे चलाना शुरू कर देते हैं या उसकी चीज़ों को आगे निकालना शुरू कर देते हैं। दर हकीकत हुआ यह है कि ये वाक़या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो इसकी मजम्मत की गई थी वो अंजुमन असातिज़ाए जामिया कराची की तरफ से की गई थी। और वाक़या कुछ यूँ था कि वो आफाक अहमद साहब नहीं हैं कि जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं, बल्कि ये सिर्फ क्योंकि आफाक अहमद लफ्ज़ लिखा गया था तो उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा होना शुरू हुई। लेकिन असल ख़बर यह है कि एक साहब हैं जिनका नाम है प्रोफेसर आफाक अहमद, यानी कि प्रोफेसर आफाक अहमद साहब, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वो कराची यूनिवर्सिटी की ही लॉबी के कराची यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पर असातिज़ा के लिए रिहाइश है वहीं पर रहते हैं। तो वहाँ पर उनका किसी मामले पर किसी एहलकार के साथ कोई मामला हुआ, कोई वो कचरे को आग लगाने पर कोई मामला हुआ और जिसके बाद हुआ कि दोनों के दरमियान एक झड़प हुई और फिर
جو ہے وہ اس پہ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے یہ بیان جاری کیا کہ جناب آفاق احمد صاحب پر حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اب وہ جو لوگوں نے آفاق احمد صاحب کا جملہ پکڑا، انہوں نے پورا جملہ نہیں، پوری خبر نہیں دیکھی کہ جناب یہ پروفیسر آفاق احمد صاحب کی بات ہو رہی ہے، مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ دو باتوں کا بڑا فرق ہے، تو ان دو باتوں کو ذرا سا فرق رکھیے گا۔ جو بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھی تو میں نے یہ سمجھا کہ جناب اس کی ایک وضاحت ہونی چاہیے، اور ذرا میں نے اس خبر کی تفصیل جاننے کی کوشش کی تو میں نے جانا کہ یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کی طرف دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جناب دیکھیے گا، کراچی شہر کے اندر ایک بڑی ہی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور بڑی اہم خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، اس خبر کو ذرا سا فوکس کیجیے گا۔ تحریک انصاف نے کراچی کے اندر اپنی نہ صرف تنظیم نو بلکہ کراچی کے اندر ایک بڑی موومنٹ کے آغاز کا عندیہ دیا ہے، اور بڑی موومنٹ کے آغاز کا عندیہ یہ دیا ہے کہ کراچی کے مختلف ٹاؤنز کے اندر تحریک انصاف اب سڑک پر نکلنے کی تیاری کر رہی ہے اور جگہ جگہ وہ اس حوالے سے پروٹیسٹ شروع کر رہی ہے۔ ہماری اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے کہ جمعے کے روز ایک ٹاؤن میں ہوگی، پھر اتوار کے ہفتے کے روز ایک ٹاؤن میں ہو رہی ہے، پھر اتوار کے روز ایک ٹاؤن میں ہو رہی ہے، اور شہر کے مختلف ٹاؤنز کے اندر باقاعدہ ریلیاں، یعنی کہ جسے آپ احتجاجی ریلیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت موجود ہے اور ظاہر تحریک انصاف کو پنجاب میں اس طرح کی ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ہے، KPK کے اندر ان کی حکومت موجود ہے۔ اچھا، اب تک تحریک انصاف کی جو میجر ریلیاں تھیں انہیں تو اجازت دی گئی تھی، لیکن جو بڑی ریلیاں تھیں انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب تحریک انصاف کہ جو موومنٹس ہے اس حوالے سے ہمارے پاس یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلنے دے گی یا نہیں دے گی، کیونکہ تحریک انصاف ظاہر سی بات ایک بڑا تھریٹ سمجھی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقوں کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کیونکہ تحریک انصاف نے بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کو بڑا اثر ڈالا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ لیاری کی سیٹ ہو یا پھر ڈیفنس کی سیٹ ہو، وہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے پاس تھی اور کس طریقے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گئی ہے۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور اس خبر کی بنیاد پہ میں آپ کو واضح طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ دنوں کے اندر آپ کو کراچی شہر میں تحریک انصاف کے حوالے سے موومنٹ اور پھر تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریوں کی بڑی خبریں آنے والی ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت تحریک انصاف اس طریقے سے موومنٹ نہیں کر رہی جس طریقے سے پنجاب کے اندر ان کی کیبنٹ موجود ہے۔ اچھا، تحریک انصاف کو آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2018 کے الیکشن میں بھی ایک بھاری اکثریت کراچی شہر سے ملی تھی، یہاں سے ان کے وزراء ہوا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ عمران خان صاحب کا کراچی میں اتنا فوکس نہیں تھا۔ اب اس سے بھی کم فوکس اس وقت تحریک انصاف کی مرکزی کیبنٹ کا کراچی شہر کے حوالے سے۔ کراچی شہر پر ظاہر ان کی یہاں کی بہت زیادہ سیٹیں ان کی ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیونکہ مرکزی کیبنٹ ہی یہاں پر اتنا فوکس نہیں کر رہی ہے اور یہاں کی جو تمام صورتحال ہے یہاں کی مقامی قیادت کے پاس رکھی گئی ہے، یعنی کہ حلیم عادل شیخ صاحب اس سارے معاملات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہاں پر جو ہے وہ اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہی رویہ اپناتی ہے جو پنجاب کے اندر ہے یا پھر یہاں پر ہے۔ تحریک انصاف کے لیے گرفتاریاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا پھر تحریک انصاف کو کھلی اجازت ملتی ہے کراچی شہر کے اندر احتجاج کرنے کی، اور لوگوں کا یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے کراچی شہر میں کس حد تک کام کر سکتی ہے۔ یہ بھی آئندہ دنوں کے اندر ایک بڑی خبر بننے والی ہے۔ میں ابھی سے آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، یاد دیجیے گا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد